بلکہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے، اللہ کے قرآن کے لیے شہید ہوئے، حضور کی سنت کے لیے شہید ہوئے۔ یعنی شہادت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں کفار کے سامنے لڑے، کسی جنگ میں دشمن کے سامنے لڑے، کسی جنگ میں منافق کے سامنے لڑے، لیکن یہاں جو جنگ ہو رہی ہے یہ کوئی اور جنگ ہے، یہ کچھ اور جنگ ہے۔ یہاں میدان الگ ہے، یہاں نظارہ الگ ہے، یہاں سب کچھ الگ ہے، یہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں۔ حسین کو شہید اعظم اس لیے کہا جاتا ہے، دنیا میں شہید تو بہت ہے لیکن حسین کو شہید اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حسین نے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ مان لیجیے کوئی کسی جنگ میں شہید ہوا تو وہ خود شہید ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو شہید ہوتا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حسین نے کربلا میں اپنے ہاتھوں سے بچوں کی لاشیں اٹھائی۔ حسین اس لیے شہید اعظم ہے، حسین اس لیے شہنشاہ اعظم ہے، اور وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کیونکہ انہوں نے ہر لاش کو اٹھا کر، لاش تو کیا کہوں، ہر اللہ کی نعمت کو اٹھا کر سینے سے لگا کر یہ کہا تھا کہ مولا یہ بھی تیری رضا کے لیے قربان ہے، یہ بھی تیری رضا کے لیے قربان ہے۔ میرے ساتھیو عزیزو، اس لیے کربلا کو سمجھو، کربلا ایک سبق ہے، اور قرآن کا وہ سبق ہے، حدیث کا وہ سبق ہے۔ کربلا کوئی جنگ نہیں ہے، کربلا قرآن کا سبق ہے، کربلا حدیث کا سبق ہے۔ جو پڑھا گئے ہیں حسین، اگر جو کربلا سمجھ گیا اور حسین کی اطاعت میں آ گیا تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان بھی قبول ہے اور اس کا اسلام بھی قبول ہے۔ میرے ساتھیو عزیزو، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا، اب ہم تذکرہ کریں گے آقا امام حسین کا، مکے سے جب سفر شروع ہوا، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کا سفر مکے سے شروع کیا تو پہلے تو مکے والے لوگوں نے حسین کو روکا، اتنا روکا کہ تلواریں نکل آئی کہ حسین ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو، محبت میں کہ حسین جانے نہیں دیں گے۔ لیکن امام حسین پاک کی صداقت کو سنا، حسین صداقت کے لیے ہے، حسین صداقت کا نام ہے۔ امام حسین نہیں رکے، یہاں تک کہ ایک مقام آتا ہے مقام زد، کل کچھ مقامات کا کل میں نے ذکر کیا تھا، آج 2 مقام کا اور تیسرے مقام کا ذکر کریں گے۔ مقام زد پر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ رکے، اور جب وہاں پر رکے تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، جو لوگ حج کر کے آ رہے تھے، جو لوگ حج کر کے آ رہے تھے، اس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا زہیر، حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہ حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے اور ادھر سے حسین کا قافلہ کربلا کو جا رہا تھا، تو میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا قافلہ روک لیا۔ روکنے کے بعد وہاں اس خیمے میں جہاں حضرت زہیر جو حاجیوں کا جو قافلہ تھا، بلاوا بھیجا کہ جاؤ یہاں پر کون ہے، کون لوگ ٹھہرے ہوئے ان کو بلاؤ۔ امام حسین نے بلاوا دیا، تو جب بلاوا پہنچایا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم آل نبی اور اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم کربلا کے سفر میں جا رہے ہیں، لیکن تم یہاں پہ کیسے رکے ہو، تم کون ہو؟ تو جو حضرت زہیر کی بیوی تھی نا، وہ تڑپ کر کے بول اٹھی، وہ کہہ اٹھی، اے زہیر تم قسمت والے ہو کہ تمہیں نبی کے نواسے کا بلاوا آیا، جاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا مبارک سفر کیا زندگی میں تھوڑی ملتا ہے؟ حالانکہ کئی بار تاریخوں میں آتا ہے کہ زہیر امام حسین سے کبھی اتنی خاص ملاقات نہیں تھی، اتنی خاص بات چیت نہیں تھی، لیکن حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں تشریف لائے، بات چیت کی، ملاقات ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت زہیر نے پوچھا، اے نواسہ رسول آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا سفر ہے؟ تو میرے پاک امام نے فرمایا، اے زہیر میرا سفر کربلا کی طرف ہے، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، میں ان کے بلاوے پر جا رہا ہوں، میں یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کروں گا، میں یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ زہیر نے کہا کہ میں آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کوفہ نہیں جائیے، کیونکہ کوفہ کے لوگ درہم اور دینار یعنی پیسے کے لالچی ہیں، ان کا کب پتہ نہیں کہ کب وہ پلٹ جائے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وہ ان کی زبانیں بدل جائے۔ حضرت زہیر سمجھا رہے تھے، لیکن میرے حسین نے کہا کہ میرا ارادہ پکا ہے اور میں اس سفر کو مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن جب حضرت زہیر نے
جب حسین پاک کا کردار، حسین پاک کا جذبہ دیکھا دین اسلام کے اس سفر کے لیے، تو اپنے بیوی کو طلاق دے دیا، کہا کہ تم دوسری شادی کر لینا، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حسینی حسینی بنو حسینی، اور حسینی بننا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت زہیر بتا گئے، اپنے قافلے والوں سے کہا اے بیوی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جب دوسری شادی کر لینا، میرے بیوی بچوں کو رکھ لینا، اپنے گھر والوں کو جا کر سلام کہہ دینا، کیونکہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ان کو معلوم تھا جو حسین کے ساتھ ہے وہ دین کے ساتھ ہے، اگر مانا بھی لاؤں گا تو حسین کی محبت میں، اگر کاٹا بھی لاؤں گا تو حسین کے نفاق میں۔ کیونکہ بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی حضرت زہیر نے چھوڑ دیا اور امام حسین پاک کے ساتھ یہ چلتی۔ اب خاص مقام ہے، یہ خاص مقام ہے کوہ ذی حشم، کوہ ذی حشم کا مقام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوہ ذی حشم کے مقام پر جو ہے حور نے آ کر کے روک لیا، کیونکہ یزید نے ناکہ بندی لگا دی تھی، جس کو کہتے ہیں کرفیو، میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ ناکہ بندی کرتی حسین جدھر سے جائیں ان کو گرفتار کر لو یا تو بیعت کر لو۔ میرے ساتھیو عزیزو، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مقام کوہ ذی حشم پر پہنچے تو حر کی فوجوں نے روک لیا اور روک کر کے کہا اے حسین اب ہم تمہیں آگے جانے نہیں دیں گے، پہلے اس بات میں سمجھوتا ہوگا کہ تم یزید کے بیعت کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اس بات کو واپس سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرے حسین نے ان لوگوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ کتنی باتیں رکھی؟ 3 باتیں رکھی، اور کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ میرے امام حسین سے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم میرا راستہ مت روکو، مجھے ملک شام یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے جا کر اپنی بات آمنے سامنے بیٹھ کر کے کر لوں گا کہ تیرا معاملہ کیا ہے، تیری حکومت کیا ہے اور تیری بات کیا ہے، اور تیرے اندر کمیاں کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا۔ میں اس کی بیعت کیوں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کے ان لوگوں نے توجہ نہیں دی، وہ کہا کہ یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری کہا امام حسین نے، دوسری بات یہ کہی کہ ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہو یہ بات تو مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ چلا جاتا ہوں، میں مکہ چلا جاتا ہوں، میرا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں کوئی دولت یا حکومت کا بھوکا نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گا۔ تیسری بات امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری بات میں یہ مان لو کہ مجھے نہ مکہ جانے دو نہ یزید کے پاس جانے دو، یعنی جہاں تک یزید کی حکومت ہے اس حکومت کے بورڈر کے پاس جانے دو، مجھے کوئی دوسرے ملک میں جانے دو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کی خواہش ہندوستان کی طرف آنے کی، یعنی امام حسین ایران سے ہو کر ادھر کے بائی پاس روڈ سے ہندوستان کے کسی بھی، کیونکہ ہندوستان بہت بڑا نقشہ، یہ اس کو بر اعظم کہتے ہیں، آج یہ کٹ کے 5 حصوں میں بڑھ گیا، لیکن یہ بر اعظم بہت طویل ہے، ایران اور عراق کی بورڈر سے بھی آگے تک ہندوستان کی سرحدیں لگتی ہیں۔ تو میرے امام پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی اور دوسری سرحدوں پر جانے دو، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں یزید کے پاس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اگر یہ یزید کے پاس جانے دیتے تو یہ خود پکڑے جاتے، کیونکہ حسین نے کہا تھا میں خود آیا نہیں بلکہ بلایا گیا۔ اگر جب حسین یہ کہتے تو یہ پکڑے جاتے کہ حسین کو بلانے والے تو یہی لوگ تھے، تو یزید کس کو پکڑواتا؟ ان لوگوں کو گرفتار کراتا، ان کی پول بھر جاتی کہ حسین کو دھوکے سے بلانے والے تم ہو، حسین کو دھوکہ دینے والے تم ہو، یہ پول ان کی کھل جاتی۔ لیکن یہ جھوٹ کو یہ چھپانا چاہتے تھے اور حسین کا راستہ روک دیا۔ امام حسین پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، لیکن انہوں نے واپس مدینہ اس لیے نہیں جانے دیا، اگر ہم واپس بھیج دیں گے تو یزید ہم کو پکڑ کے پوچھے گا میں نے تمہیں گورنری دی ہے، میں نے تمہیں عہدے دیے ہیں، میں نے تمہیں
یزید کی بیعت کے لیے بھیجا تھا ابن زیاد اور ابن سعد کو فوراً یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ حسین جہاں بھی انہیں گرفتار کر لو اور ان سے بیعت کر لو. اگر مدینے جانے نہیں دیا کہا ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو, بیچ میں راستہ روک دیا. اللہ اکبر. نہ میرے باپ کی, میرے امام حسین پاک کی تینوں باتوں میں سے کوئی بات جب نہ مانی گئی تو حسین پاک نے اب اپنا ارادہ بنا لیا اور کہا کہ آپ پوری دنیا کی فوجیں یزید کی ساری طاقتیں بھی آ جائیں تو حسین اس کے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہیں دے گا. گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن اس کے آگے سر نہیں جھکائے گا. حسین نے یہ سمجھوتا پیش کیا تھا, صلح پیش کی تھی, اور صلح کرنا بھی چاہیے. تو صلح ایسی ہے, اگر یہ صلح یہ لوگ مان لیتے نا تو آج ان کی گھر جنتوں میں بنے ہوئے ہوتے, کیونکہ حسین کی بات ماننا گویا کہ نبی کی بات ماننا. اگر یہ مان جاتے تو یہ کربلا نہ ہوتا, حسین کے ساتھ جنت میں ہوتے. بتاؤ کیوں؟ کیونکہ 2 بار جنگوں میں ایسا موقع ہوا ہے, کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ضروری ہے. جب یزید کے بعد امیر معاویہ کے دور میں جب حضرت علی کی ان سے جنگ ہوئی تھی, مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل اختلاف ہوا عثمان غنی کے قتل کے بعد, تو اتنا ماحول خراب ہوا کہ 35,000 مسلمان قتل کر دیے گئے جنگ میں, اور مقصد کچھ نکلا نہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے, یعنی امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں, انہوں نے یزید کے باپ سے صلح کر لی اور کہا کہ یہ جنگ کب تک کرتے رہو گے, ہم کب تک لڑتے رہیں گے. ادھر ایران کی فوجیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, ادھر مدینے سے یہودی سازشیں کر رہے ہیں, ادھر اندلس سے فوجیں آنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپس میں لڑیں گے تو پھر ہمیں دنیا کی حکومتیں تو زمین میں ملا دیں گی. حسین نے کہا تھا کہ ہم صلح اور سمجھوتا اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مال کی جان کی حفاظت کی جائے. ایک اس صلح نے اسلام کے اندر جنگ کا دروازہ بند کیا تھا, اور یہ صلح تھی جو ہو سکتی تھی, اگر ہو جاتی تو اسلام میں جنگوں کا دروازہ بند ہو جاتا. لیکن میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی پھول ہیں, کہا تھا کہ یہ میرے حسین دونوں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح, یعنی جو اس میں سوار ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا, جو جنت میں داخل ہوگا. یہ مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں حضور نے کیوں کہا, کیونکہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ سوار ہوئے وہ سب ایمان والے تھے. اللہ کا عذاب آیا, نوح علیہ السلام نے کہا میری کشتی میں آ جاؤ, عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو سارے ایمان والے آئے, لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں نہیں آیا. تو کیا ہوا, وہ بھی ڈوب کر کے مر گیا, ہلاک ہو گیا. عذاب, اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہ سکا. یہی بات تو ہے سمجھنے کی کہ صحابہ جو حسین کے ہاتھ میں, جن صحابہ نے سمجھوتا کیا, جو حسین کے نانا کے ساتھ جنگوں میں رہے اور جو حسینی بن کر رہے, وہ حسین کی کشتی میں آج میں سوار ہیں. اور جن صحابہ کی اولادوں نے حسین کے نانا کا ساتھ نہیں دیا اور وہ حسین پاک کا ساتھ نہیں دیا, آج وہ گمراہ ہو گئے, وہ بددین ہو گئے. ان کی نہ نمازیں کسی کام کی, نہ روزے کس کام کے. آج وہ ملعون ہو کر آج انہیں جہنم واسطے جہنم کر دیا گیا ہے. میرے ساتھیوں عزیزوں, پھر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ یہ باتیں کرنے کے بعد جب یہ قافلہ جب آگے بڑھانا امام حسین کا, تو آگے 3,000 سے زیادہ فوج لے کر کے ابن سعد آ گیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وہی بات کسی بیٹی, جس کا دیکھو یہی کہ حسین تم کو بات کا بیعت کرنی پڑے گی, یزید کی حکومت کو ماننا پڑے گا. میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو انکار کر دیا اور کہا کہ اے حسین, میرا نام ابن سعد ہے, میں یہاں سے روم کے لیے جا رہا تھا, لیکن جب تک تم بیعت نہیں کرو گے میں اس وقت تک کہیں اور نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. ابن سعد نے اس چٹیل میدان میں حکم دے دیا کہ یہی رکنا پڑے گا. حسین نے کہا کہ مجھے کوفہ جانے دو. تو میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ سے ابن سعد نے یہ کہا کہ یزید کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ایک پورے پلین چٹیل میدان میں روکا جائے جہاں پانی نہ ہو, جہاں کھانا نہ ہو, جہاں بستی نہ ہو. یہ یزید کا حکم ہے. ابن سعد نے یہ کہا تھا. جب امام حسین نے یہ سنا نا تو امام حسین نے وہاں خیمے لگا دیے اور پوچھا کہ اس جنگل کو کیا کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس جنگل کو کربلا کہتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ حسین گھوڑے سے اتر گئے اور اتر کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہی وہ زمین ہے جہاں کے لیے حسین سفر کر کے آیا ہے.
फरमाया कि यही है, क्योंकि समझ गए, क्योंकि करबला का नाम सुन रखा था लेकिन देखा नहीं था, लेकिन जब देखा तो घोड़े से उतर गए और उतरने के बाद खेमे लगा दिए और खेमे जगह जगह लगा दिए और खेमे के पीछे एक बहुत बड़ी जो है खाई खोदी ताकि कोई पीछे से बीवियों बच्चों पर कोई दुश्मन हमला न करे। खेमे लगा दिए गए और मेरे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इब्ने साद से कहा कि बैत तो हरगिज़ नहीं होगी, लेकिन मैं खुद आया नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने वो जो कट्टी होती ना भरी हुई थैले की, वो सारी उसके सामने लोड दी कि ले देख ले, इस पे सबके नाम लिखे हुए हैं, मुझे किसने करबला में बुलाया है, मैं यजीद की बगावत के लिए या हुकूमत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो बुलाया गया है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं हुसैन को धोखा दिया गया, उनके बच्चों को धोखा दिया गया और चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया गया। हुसैन चाहते नहीं थे लेकिन मजबूर कर दिया गया, हुसैन चाहते नहीं थे, मजबूर कर दिया गया। मेरे साथियों अज़ीज़ों, आज दुनिया हर साल ईद पर कुर्बानी करती है, क्यों? क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान किया था। अरे वो कुर्बानी तो सारी दुनिया 5000 साल से मनाती रहेगी, लेकिन हुसैन से बड़ी कुर्बानी क्या होगी? वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को कटाया था और यहाँ हुसैन ने पूरे खानदान को, एक बेटा नहीं, अली अकबर को कटा दिया, अली असगर को कटा दिया और हजरत कासिम को कटा दिया, हजरत उमर बिन अली को कटा, अकील बिन अली को कटा दिया, हजरत हुसैन बिन अली को कटा दिया। इमाम हसन के 3 बेटे थे, वो भी शहीद। हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत अकील के 4 बेटे थे, वो भी शहीद हो गए। खानदान अहले बैत के 16 अफराद शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा सारे के सारे इमाम हुसैन पाक ने अपनी आंखों से शहीद होते देखे हैं। याद रखें, हुसैन का सब्र वो सब्र है, दुनिया इसकी मिसाल न पेश कर सकेगी। इसलिए अगर एक बेटा अगर किसी का इंतकाल कर जाए तो सारी जिंदगी उसे सदमा रहता है, अपना खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। एक बेटा अगर इंतकाल कर जाए या परिवार में से कोई भी गुजर जाए, लेकिन यहाँ तो हुसैन के सब्र का आलम तो देखिए, एक बेटा नहीं करके भतीजे भाई के शहीद हो गए, लेकिन हुसैन फिर भी खड़े हो गए, फिर भी हुसैन नमाज़ें अदा कर रहे हैं, फिर भी हुसैन करबला की उस जमीन पर जो है जमीन पर उतरे हुए हैं और उतर कर अपने नाना जान का खुतबा दे रहे हैं। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, 56 साल की उम्र थी इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला की, जब उस खेमे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उतरे और खेमा लगा। अच्छा, हुर का जो वाक़या है, उनकी शहादत का और हुसैन की तरफ आने का, ये वाक़या मैं कल तस्करा करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट और बाकी हैं जो वो काबिल होने समझने के काबिल है। लेकिन मेरे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला को इब्ने साद ने और इन लोगों ने जो है करबला के मैदान में उतरने पर मजबूर करने के बाद जो है पानी भी बंद कर दिया और सोशल बाइकाट कर दिया, यानी अब कोई भी न गुफा वाले इनकी मदद करेंगे, न जो आगे बस्तियां जिनकी, न कोई इनके पास आएगा, हर जगह नाकाबंदी कर दी गई। और मेरे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला उस करबला के मैदान में नमाज अदा हो रही हैं। इधर इब्ने साद की फौजें नमाज अदा करती है, हुर की फौजें इब्ने साद की फौजें नमाज अदा करती है, उधर इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला जो है अपनी नमाजों को अदा फरमा रहे हैं। इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद ने चाहता था, एक बहुत खास बात है, जब खेमे लग गए, फौजें तैयार हो गई, तो ये लोग इंतजार में थे कि हुसैन हमला करेंगे, कि हुसैन की तरफ से दिया जाएगा तो हम जंग शुरू करेंगे, ताकि हम दुनिया को ये बता सके कि जंग हमने नहीं शुरू की, पहले हुसैन ने शुरू की। अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला कई दिन हो गए ना आपकी तरफ से कोई तीर चली, ना कोई मैदान में गए। क्यों? क्योंकि हुसैन जंग करने के लिए आए नहीं थे। हुसैन तो अमन व अमान का नाम है। अगर हुसैन जंग करना चाहते तो मदीने में ऐलान कर देते, मक्के में ऐलान कर देते, जंग का ऐलान करना चाहते तो वही ऐलान कर देते। लेकिन मेरे साथियों अजीजों, प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मेरे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला का खेमा कई दिन तक वहाँ लगा रहा, खोजें खड़ी रही, ये इंतजार करते थे यजीद इब्ने साद के, इनकी तरफ से कोई तीर आएगा तो हम चलाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला की नमाजें हो रही हैं, सजदे हो रहे हैं, रात रात भर तिलावतें हो रही हैं,
امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں کھانا پینا کم ہو گیا، یعنی کھانا جو ہے جو لمیٹڈ تھا وہ ختم ہونے لگ گیا، لیکن پھر بھی سجدے اور تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی جب نہ ہوا تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم پر حسین کے خیمے کی طرف تیر پھینکا گیا، حسین کے خیمے کی طرف تیر پھینکا گیا، اور جب تیر پھینکا گیا تو میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اب مجھ سے نہ صلح چاہتے نہ سمجھوتا چاہتے، یہ جنگ کرنا چاہتے، یہ جان کے دشمن، کیونکہ کئی دن ہو گئے یہاں میں بیٹھا ہوں جنگل میں اور میں ان کو کچھ بولا نہیں اور نہ ہی میری کوئی پہل ہے۔ یہ تیر پھینک کر تلوار اور فوجوں کو لا کر یہاں تک کہ 5 سے 7 دن میں 22,000 لوگ وہاں پر جنگ امام حسین کے خلاف آ چکے تھے۔ 22,000 کی فوج کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تو 82 لوگ ہیں، لیکن یہ معلوم ہے ابن سعد اور ابن زیاد اور یہ خود کوفہ والے جانتے تھے کہ حسین سے لڑنے کے لیے 1,000-2,000 لوگ کافی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ علی کی اولادیں ہیں، ان کو پتا تھا یہ مسلم بن عقیل کی اولادیں ہیں، یہ حسن کی اولادیں ہیں، 1,000-2,000 جائیں گے تو ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے حسین کے مقابلے کے لیے 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، 22,000 کا لشکر لگایا گیا۔ ان کو معلوم تھا، ان کے دل میں ڈر تھا، یہ یزیدی کتے تھے، دنیا کے بھوکے تھے، پیسوں کے بھوکے تھے، دولت کے بھوکے تھے، حسین سے کیا مقابلہ کرتے؟ آئے تھے پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، لیکن یاد رکھ لیں حسین کے ایک ایک بچے نے یزیدیوں کے ہزاروں کی گردنیں اٹھا کر ان کو کھیت کے جیسے ہم بیج بوتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حسین کے ایک ایک بچے، حسین کے ایک ایک شہدائی نے، حسین کے ایک ایک جانشان نے ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ میرے پیارے نبی کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم ہے 4-5 منٹ کا۔ حضرت جو حر ہے جو یزید کی طرف سے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے کوہ ذی حشر کے بعد، تو حر کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ حر جو تھا وہ حسین پاک کی عظمت کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن آیا تھا ان کی طرف سے۔ لیکن میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، کئی سو فوجی لشکر اس کے ساتھ تھے، تو میرے امام حسین پاک نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا، تو حسین نے کہا کہ نماز وضو کرو اور نماز پڑھیں گے۔ تو حسین نے اس کی فوج کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز پڑھو گے کہ ہم اپنی نماز الگ پڑھیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر حسین کی ان سے ذاتی دشمنی ہوتی تو حسین ان کو پیچھے اپنا مقتدی نہیں بناتا۔ اگر حسین کو ان سے لڑنا ہوتا، وہ یہ جو لوگ گرفتار کرنے آئے تھے، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے حر کے ساتھ جو فوجی حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، میرے حسین پاک کے ساتھیوں نے ان کے گھوڑوں کو اور ان کے بچوں کو پانی پلایا۔ تو یہ تو حسین سے پانی کا قرض بھی نہیں اتار سکتے، یہ تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پانی کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ حر نے ظہر کی نماز پڑھی حسین کے ساتھ، عصر کی نماز پڑھی حسین کے ساتھ،